درود شریف روحانیت کو بڑھاتا ہے۔ سب سے مقبول ترین وظیفہ استغفار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جائے تو شرمگاہ اور شیاطین کے درمیان پردہ بن جاتا ہے۔ ایک انار کھانے سے دل 40 دن تک منور اور روشن رہتا ہے۔ ہمیشہ باوضو رہنے سے رزق اور عمر میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ ہر جمعے کو صدقہ دینے سے والدین عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں۔ 40 دن دنیا سے بے رغبتی کرامات کو ایجاد کرتی ہے۔ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوگا اس گھر میں ہمیشہ خیر و برکت رہے گی۔ کھانے کے بعد برتن کو انگلیوں سے صاف کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکے گا قیامت کے دن وہ تھوک اس کی آنکھوں کے درمیان ملا ہوا ہوگا۔ دسترخوان پر سے گرے ٹکڑے اٹھا کر کھانے والا کبھی جنون اور جزام کی بیماری میں گرفتار نہ ہوگا۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ جو شخص حضرت نوح علیہ السلام پر 3 بار درود سلام بھیجے اس کو سانپ اور بچھو نہیں کاٹتا۔ زیتون کے تیل کی مالش بدن پر کرنے سے شیطان 40 دن تک دور بھاگتا ہے۔ ہر مہینے کے پہلے 3 دن شہد چاٹنا بڑی تکالیف سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو شخص نہار منہ 7 عدد عجوا کھجور مدینہ شہر کی کھائے گا اس پر کبھی جادو اثر نہیں کرے گا۔ جو چیز یقین کامل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کی جائے وہ کبھی چوری نہیں ہوتی۔ جو شخص دن میں گناہ نہیں کرتا اسے رات کو مصلی پر کھڑا ہونے کی توفیق ملتی ہے۔ جو دن میں گناہ کرے گا وہ رات میں تہجد نہیں پڑھ سکتا۔ پاؤں سن ہو جائے تو درود پاک پڑھنے سے فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر شلوار پہننا انسان کو سنگ دل بناتا ہے۔ والدین کی طرف دیکھنے سے نظر میں اضافہ ہوتا ہے۔ سنت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر سونے والا کبھی ہارٹ اٹیک کا شکار نہیں ہوگا۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے انسان جلدی مقروض ہو جاتا ہے۔ دروازے اور دہلیز کی چوکھٹ میں جو شخص بیٹھے گا وہ 1 ہفتے کے اندر اندر مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ زنا ایک قرض ہے، اس کی ادائیگی ہر حال میں کرنی ہوگی۔ بچوں کے مسوڑے اور دانتوں پر شہد مل دیا جائے تو بچہ دانت آسانی سے نکالتا ہے۔ جو شخص بھی سچے دل سے شہادت کی موت مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہادت کی موت ہی دے گا، چاہے وہ بستر پر ہی کیوں نہ مرے۔ عاشورہ کے روز کھانا کھلانے سے سال بھر کا رزق اللہ پاک مفت دیتا ہے۔ بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنے کے لیے درود شریف پڑھا کرے تو بھولی ہوئی چیز یاد آ جائے گی۔ جو عافیت کی دعا مانگے گا وہ ہمیشہ پرسکون رہے گا۔ قضائے حاجت کے وقت فرش پر تھوکنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ نرگس کا پھول سونگھنے سے برس، جنون اور جزام سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ وبا کے دنوں میں درود پاک پڑھنے والا وبا سے محفوظ رہتا ہے۔ سانپ دانتوں سے ڈستا ہے اور انسان آنکھوں سے، اس لیے ہمیشہ اپنی نظروں کی حفاظت کیا کریں۔ جو عورتوں پر بد نظری کرتا ہے علم کا نور اس سے چھین لیا جاتا ہے، یعنی وہ شخص بے عمل رہتا ہے۔ مسواک کو زمین پر رکھنے والا جنون جیسے مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ حجاب کرنے والی خواتین کبھی کینسر کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتی۔ بے پردہ عورت اور تنگ و باریک لباس پہننے والی عورت کی اولاد بھی بے حیا ہی نکلتی ہے۔ جس کی جتنی شہرت ہوگی وہ اتنا ہی بے سکون رہے گا۔ رات کے وقت تہجد کے لیے آنکھ نہ کھلتی ہو تو عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیا کریں۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تہجد کے وقت خود بخود آنکھ کھل جایا کریں گی۔ رات کے وقت جنت کی ایک ساعت ایسی آتی ہے جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ مسواک کرنے والے کو موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوتا ہے۔ جو شخص ہر ہچکی پر کلمہ طیبہ پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے موت کی ہچکی پر کلمہ نصیب کرے گا۔ کسی اچھی چیز کو دیکھو تو ماشاء اللہ کہا کرو تاکہ وہ چیز نظر بد سے محفوظ رہے گی۔ جو قرآن شریف یاد کرنا چاہے وہ پہلے سورہ یوسف کو یاد کرے، باقی قرآن جلدی اور نہایت تیزی کے ساتھ یاد ہو جائے گا۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور ہر وظیفے سے زیادہ مؤثر ہے۔
رات کو کسی وقت اٹھنا چاہیں اور آنکھ نہ کھلتی ہو تو 3 مرتبہ اپنا خود کا نام پکار کر کہیں مجھے فلاں وقت میں بیدار کر دینا، آپ کا ہمزاد ٹھیک اسی وقت پر آپ کو جگا دے گا۔ سانپ کو مارنے سے پہلے 3 بار اسے گھر سے نکل جانے کو کہا جائے، پھر بھی اگر نہ نکلے تب اسے مار دینا چاہیے۔ منہ سے ناخن کاٹنے والا برس کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جس کا دل سخت ہو وہ مسکین کے سر پر ہاتھ پھیرا کرے، یتیموں کو کھانا کھلائے، چیٹی، شہد کی مکھی، ہدہد ان جانداروں کو کبھی نہ مارے۔ جو شخص مسجد کی صفائی کرے گا اس کی شادی جلد ہوگی اور بیوی بھی نیک ملے گی۔ کھیرا اور کھجور ایک ساتھ کھانے سے دبلے پتلے لوگ صحت مند ہو جاتے ہیں۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ عاشورہ کے دن عصمت سرما لگانے سے آنکھیں پورا سال نہیں دکھتی۔ 2 خواتین کے درمیان چلنے یا بیٹھنے سے طبیعت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ قبروں پر لگے کتبے پڑھنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ تیز خوشبو لگانے والی عورت ڈبل گناہ کے مستحق ہوتی ہے، کیونکہ اس نے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سامان پیدا کیا۔ جس گھر میں لیمبو یا سفید مرغ ہوگا اس گھر میں جادو جنات نہیں رہتے۔ جس گھر میں کھجور ہوتی ہے اس گھر میں کبھی کوئی بھوکا نہیں سوتا۔ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرنے سے اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں 10 گنا عطا فرماتا ہے۔ آب زمزم کو جس نیت سے پیا جائے وہ نیت لازمی طور پر پوری ہوتی ہے۔ ایمان کا نور اللہ کے راستے میں ملتا ہے۔ وظیفوں میں کامیابی چاہیے تو ہنسنا، بولنا اور کھانا کم کر دے۔ جو واش روم میں زیادہ دیر تک بیٹھتا ہے وہ جگر کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے۔ بزرگوں کی عزت کرنے والے کی عمر میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ علم انسانیت کے لیے بہت قیمتی ہے۔ ہمیں علم کی تلاش کرنی چاہیے اور اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ ہر انسان کو احترام اور عزت کے قابل سمجھنا چاہیے۔ ہمیں اپنے آس پاس کے لوگوں کو سمجھنا اور ان کی باتوں کو سننا چاہیے۔ محبت اور ہمدردی کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ ہمیں دوسروں کی مشکلات کو سمجھنا اور ان کی مدد کرنا چاہیے۔ غیرت ایک اچھی بات ہو سکتی ہے جبکہ یہ مستقل اصول اور اخلاقیات کے ساتھ جڑی ہو۔ زندگی میں صبر رکھنا بہت ہی اہم ہے۔ ہمیں غموں اور غصے کے وقت صبر سے کام لینا چاہیے۔ کام سے غلطی، غلطی سے تجربہ، تجربے سے عقل، عقل سے خیال اور خیال سے نئی چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ طنز وہ آئینہ ہے جس میں دیکھنے والا اپنے سوا ہر کسی کے چہرے کو دیکھتا ہے۔ برائی جیت تو ہو سکتی ہے لیکن برائی کے نصیب میں فتح و کامرانی نہیں ہوتی۔ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ آزاد خیال ہونا کوئی بری بات نہیں لیکن آوارہ مزاج ہونا بری بات ہے۔ محنت اور برداشت کامیابی کی کنجی ہے۔ عقل مند بولنے سے پہلے اور بیوقوف بولنے کے بعد سوچتا ہے۔ بغیر عمل کے علم ایسا ہے جیسے بغیر روح کے جسم۔ احسان کی خوبی یہ ہے کہ جتایا نہ جائے۔ روشنی کی امید رکھو مگر امیدوں پر زندگی مت گزارو۔ علم کے ساتھ عمل اور دولت کے ساتھ شرافت نہ ہو تو دونوں بیکار ہیں۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو اپنی تدبیر اس وقت بھی جاری رکھتے ہیں جب زمانہ ان کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے۔ دولت سے کتابیں تو خریدی جا سکتی ہیں لیکن علم نہیں۔ دولت سے اجسام خریدے جا سکتے ہیں، احساسات و جذبات نہیں۔ حسد سے بچے کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ حیات خود نہیں بنتی، بنائی جاتی ہے۔ چراغ خود نہیں جلتے، جلائے جاتے ہیں۔ تم پانی جیسے بنو جو اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے، پتھر جیسے مت بنو جو دوسروں کا راستہ بھی روک لیتا ہے۔ فارغ دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ علم کا ایک قطرہ جہالت کے سمندر سے بہتر ہے اور عمل کا ایک قطرہ علم کے سمندر سے افضل ہے۔ خوبصورت ہے وہ لوگ جو خوبصورت کام کرے۔ دوست وہ ہے جو مصیبت میں کام آئے۔ ہر شخص کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے۔ اپنے کل کو بہتر بنانے کے لیے اپنا آج سنوارو۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی جاتی ہیں۔ مسکراہٹ ایک ایسا نذرانہ ہے جسے غریب سے غریب تر آدمی بھی پیش کر سکتا ہے۔ مشکلات کا مقابلہ کرنے کا نام زندگی اور ان پر غالب آ جانے کا نام ہی کامیابی ہے۔ سب سے اچھا انسان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ خاموشی بے وقوفی کا پردہ ہے۔ کانٹوں سے بھری شاخ کو ایک پھول خوبصورت بنا دیتا ہے
اور غریب سے غریب عورت گھر کو جنت بنا دیتی ہے۔ ہر مشکل انسان کی ہمت کا امتحان لینے آتی ہے۔ جس میں صبر نہیں اس میں دانائی نہیں۔ دنیا میں ماں سے زیادہ کوئی ہمدرد رہتی ہی نہیں۔ غرور تباہیوں کا پیش خیمہ ہے۔ لوگوں کے اکثر گناہ زبان سے سرزد ہوتے ہیں۔ حکمت ایک درخت ہے جو دل سے اگتا ہے اور زبان سے پھیلتا ہے۔ ندامت کا آنسو گناہوں کے داغ دھبے دھو ڈالتے ہیں۔ خود کو کمتر اور دوسروں کو زیادہ سے زیادہ بہتر سمجھو۔ جو شخص کسی دوسرے کے عیب چھپاتا ہے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کا عیب چھپا دے گا۔ اگر تو گناہ پر آمادہ ہے تو پھر کوئی ایسا مقام تلاش کر جہاں پر اللہ کی ذات نہ ہو۔ سب سے بڑی جہالت اپنے آپ کو بہتر سمجھنا ہے۔ پیغمبروں کی میراث علم ہے اور فرعون کی میراث مال۔ انسان کو 4 چیزیں بلند کرتی ہے: علم، حلم، کرم اور خوش اخلاق۔ با ادب شاگرد ہمیشہ علم سے پورا مستفید ہوتا ہے۔ بغیر علم کے صوفی کو شیطان کچے دھاگے کی لگام ڈالتا ہے۔ جس بات کا علم ہو صرف وہی بیان کرو، جس بات کا علم نہ ہو اس پر خاموش رہا کرو۔ ہمارے جانے کے بعد دنیا ایسے ہی قائم و دائم رہے گی جیسے ہمارے آنے سے پہلے تھی۔ ناپسندیدہ انسانوں سے پیار کرو، ان کا کردار بدل جائے گا۔ ہمت ہارنا ناکامی کا پہلا قدم ہے۔ نصیحت میں اس وقت تک تاثیر نہیں ہوتی جب تک کہنے والا خود اس پر عمل نہ کرے۔ اگر ماں باپ کی دعائیں ساتھ ہو تو پھر کسی دعا کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اپنے دشمن کو 1000 مواقع دو کہ وہ تمہارا دوست بن جائے، لیکن اپنے دوست کو ایک موقع بھی ایسا نہ دو کہ وہ تمہارا دشمن بن جائے۔ دولت مٹی کی طرح ہوتی ہے اور مٹی کو پاؤں کے نیچے رہنا چاہیے۔ اگر سر پر چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی، اور قبر زندہ انسانوں کی نہیں ہوتی۔ زندگی میں مشکل ترین وقت آپ کے ظرف کا امتحان ہے۔ کوئی آپ سے 2 قدم پیچھے ہٹے تو آپ اسے ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دے کر 4 قدم پیچھے ہٹ جائیں۔ زندگی سکون سے گزرے گی۔ ہر انسان میں خوبی اور خامی دونوں موجود ہوتے ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ جو تراشتا ہے اسے خوبی نظر آتی ہے اور جو تلاشتا ہے اسے خامی نظر آتی ہے۔ خود پر یقین ہونا کامیابی کی ضمانت ہے، مگر خود کو ہمیشہ درست سمجھنے کا یقین انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ جس گھر کے دروازے غریبوں پر بند کر دیے جائیں وہ طبیبوں کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ آپ کا کسی ایسے انسان کے لیے افسردہ رہنا جو اپنی زندگی سے بخوشی لطف اندوز ہو رہا ہو حماقت کا اوج کمال ہے۔ جو خوشیاں لوگوں کو ملے اور آپ کو نہیں ملی تو حسد اور تجسس میں نہ پڑے۔ یاد رکھیے آپ کو وہ غم بھی نہیں ملے جو ان کو ملے ہیں، لہٰذا جس بھی حال میں رہیں شکر کو لازمی پکڑ لیں۔ غلطیاں تمہیں عقل مند بناتی ہیں اور مقصد تمہیں مضبوط کرتا ہے۔ زیادہ مال و دولت اکثر فتنوں اور تکلیفوں کا سبب بنتے ہیں۔ جو شخص دولت جمع کرنے میں سب سے زیادہ بخیل ہو وہ اپنی عزت دینے میں سب سے زیادہ سخی ہوتا ہے۔ دولت کو ہر وقت چوری کا خطرہ ہے اور علم کو نہیں۔ علم دولت سے بہتر ہے کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، جبکہ دولت کی تمہیں حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ کشادہ روی سے پیش آنا پہلی نیکی ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی اور بھی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔